ہارون کے 3 بیٹے تھے، محمد امین، مامون، ایک تھا قاسم معتمر، یہ بھی اس کا بیٹا تھا۔ تو جب قاسم دربار میں آیا اور جب دربار سے جانے لگا تو ہارون کے وزیر نے کہا کہ ہارون تمہارے بیٹے نے تجھے بدنام کر دیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس نے اشرافی گری کو چھوڑ دیا، لفظ کہیں کہ نوابوں کی طرح جینا پھرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ سادہ سے کپڑے پہنتا ہے، فقیروں اور غریبوں میں گھومتا ہے، یہ وزیروں میں نہیں بیٹھتا، یہ پولیٹیکل جو ہمارے آپس میں نشستیں ہوتی ہیں اس میں نہیں آتا، یہ حکومت کے کسی حصے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا، بیٹے کو بلایا کہ قاسم ادھر آ۔ بیٹا آیا، کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو، حاکم وقت کے بیٹے ہو، کون سا لباس پہن کے گھوم رہے ہو؟ کن فقیروں اور غریبوں میں گھوم رہے ہو جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں؟ ارے تمہیں تو امیروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تم نے مجھے امیروں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہارون کا بیٹا اور دیکھو کن کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو اس نے ہارون کو دیکھ کر کہا کہ بابا آپ نے مجھے اولیاء خدا کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو امیروں کے سامنے ذلیل کیا ہے تو آپ نے مجھے اولیاء اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آپ نے ولی اللہ کو قتل کر کے مجھے ذلیل کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ وہ ہے جس نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے نکل کے چلا گیا۔ ہارون نے پھر بلایا، قاسم پلٹ کے آیا۔ کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ تو کیوں ناراض ہو؟ کہ میں نے دونوں بیٹوں کو حکومتیں دی ہیں لیکن تجھے کوئی حکومت نہیں دی، لہذا تو اسی لیے مجھ سے نالا ہے۔ اب جیسی سوچ ہے ویسا ہی اپنے بیٹے کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے چونکہ تمہیں حکومت نہیں دی لہذا تبھی مجھ سے نالا ہو اور ناراض ہو۔ تو کوئی بات نہیں، اپنے وزیر کو کہا کہ کل یہ اعلان کرو کہ مصر کی ساری حکومت میں قاسم کو دے رہا ہوں۔ یہ سر جھکا کے چلا گیا، رات کے اندھیرے میں باپ کے دربار کو چھوڑ کے نکل کے بھاگ گیا۔ اس کو بہت ڈھونڈا لیکن کہیں بھی ان کو نہیں ملا۔ یہ بالکل نا امید ہو گئے کہ بیٹا باپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ دیکھیے بیٹا کس کا ہے؟ قاتل امام کا بیٹا ہے۔ لیکن جب نظریہ یہ معاد مضبوط ہو جائے، یہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، دربار کو چھوڑنا، حکومت کو چھوڑنا، سکوں کو چھوڑنا، مال کو چھوڑنا، جاہ و جلال کو چھوڑنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب وہاں سے چھوڑ کے یہ سیدھا چلا گیا بصرے میں۔ بصرے میں جناب عبداللہ بصری اس وقت شیعیان اہل بیت کے کرتا درتا تھے، سمجھیں ایک طرح سے لیڈر تھے، رہبر تھے شیعوں کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر کی دیوار گر گئی تھی اور گھر کی دیوار کو بنانا تھا تو میں لہٰذا کوئی مزدور ڈھونڈنے گیا، اور قاسم جیسے بصرے میں آیا اس نے مزدوری کا کام شروع کر دیا۔ مزدوروں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، کوئی بیلچہ لے لیا، اپنا سامان لے لیا، لوگوں کے گھر جا کے بناتا تھا۔ کہتا جیسے بازار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان جوانوں میں ایک جوان ہے جس کا چہرہ بے انتہا نورانی ہے اور جس کی زبان پر ذکر خدا ہے۔ تو میں نے کہا اس جوان کو لے جاتا ہوں۔ بھائی کتنا کام کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں آج آپ کا کام کروں گا۔ اجرت کتنی؟ انہوں نے کہا میں آپ کو 1 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم۔ کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں، اگر تمہارا کام مجھے پسند آ گیا تو میں کل بھی تمہیں بلانے آؤں گا۔ انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میں صرف ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں۔ کل نہیں آؤ گے؟ کل نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہ 1 دن کا کمانا میرے پورے ہفتے کا گزر و سفر ہو جاتا ہے، پورا ہفتہ مجھے عبادت کرنی پڑتی ہے، پورا ہفتہ میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں، میرے کچھ پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، بس میں 1 دن کام کروں گا، پھر اگلے ہفتے اگر بلانا ہو تو میں آپ کے کام پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پریشان ہو گیا، اتنا نیک جوان اس کو گھر پہ لے گیا اور اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اب جناب عبداللہ بصری کہتے ہیں جب میں نے اس کے کام کو دیکھا، یہ 3 آدمیوں کی جگہ پہ ایک بندہ کام کر رہا تھا۔ اتنا اس کا کام اچھا تھا کہ گویا 3 آدمیوں کے کام کو اس ایک بندے نے انجام دے دیا۔ مجھے اس کا کام بڑا پسند آیا اور جیسے جانے لگا تو میں نے اس کو 3 درہم دیے۔ اس جوان نے کہا نہیں، ہماری کمٹمنٹ 1 درہم کی ہوئی تھی اور میرے لیے 1 درہم ہی کافی ہے، مجھے 3 درہم نہیں چاہیے۔ کہا آپ نے تو 3 بندوں کا کام کیا ہے۔ کہا نہیں، میری کمٹمنٹ تھی 1 درہم دینا ہے تو مجھے دیجیے۔ کہا میں نے 1 درہم دیا، یہ چلا گیا۔ پھر اگلے ہفتے اسی دن میں پھر اس قاسم کو لے کر آیا، پھر اس نے کام کیا۔ میں نے کہا اب تو میں 3 دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے بھی میں نے 1 درہم پہ کام کیا تھا۔
اب بھی میں ایک ہی درہم پہ کام کروں گا، اس سے زیادہ مال دنیا میرے کام کا ہے ہی نہیں۔ کہ میں اس کو بازار میں دیکھتا تھا، کبھی مزدوروں کے ساتھ دیکھتا تھا، اس جوان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس جوان کو بلایا اور میں نے کہا اگر رحمت لو تم یہ بتاؤ رہتے کہاں ہو؟ میں کبھی کبھی تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنی جگہ کسی کو بتاتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے جگہ بتاؤں گا، لیکن بار بار میرے پاس مت آئیے گا، اور اگر دیکھو میں حالت نماز میں ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کریے گا، چلے جائیے گا، کبھی کبھی آ جائیے گا، سلام کر لیجیے گا۔ کہ اس نے مجھے ایڈریس نہیں، میں نے دیکھا شہر سے باہر خرابہ ہے، اس خرابے میں یہ رہتا ہے، ہفتے میں 1 درہم کماتا ہے، کمانے کے بعد اپنا خرچہ چلاتا ہے، وہیں پہ سوتا ہے اور دن رات عبادت خدا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اتنی پریشان ہو گیا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اور اس جوانی کی عمر میں اللہ نے اتنی اطاعت اس کے وجود میں ڈالی ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہ ایک دن جب خرابے میں اسے دیکھنے گیا، میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا ہوا ہے، گویا اس کے اوپر سکرات کا وقت ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اپنے دامن میں لیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی حقیقت آپ سے چھپائی تھی، اب بھی اپنی حقیقت بتانے والا ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ میری ایک وصیت ہے، اس وصیت پہ ضرور عمل کر۔ عبداللہ بصری نے کہا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں وقت کے خلیفے کا بیٹا ہوں۔ پریشان ہو گئے کہ وقت کے خلیفے کے بیٹے؟ کہاں وقت خلیفے کا بیٹا ہوں، ہارون کا بیٹا ہوں، لیکن میں اپنے باپ سے بڑا بیزار ہوں کیونکہ وہ قاتل اولاد علی ہے، وہ دشمن اولاد علی ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ نے مجھے معرفت دی ہے، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، بس ایک کام کر لینا، وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا یہ انگوٹھی جا کر میرے باپ کو دینا اور اسے بتانا کہ مال دنیا میں سے صرف اس نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی دی تھی، وہ بھی انگوٹھی واپس کر کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مظلوموں کے خون کے پیسے سے بنی ہوئی انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی بھی لے کر میں مر نہیں سکتا، یہ جا کر اسے واپس دے دینا اور بتانا اس کا بیٹا مر بھی گیا، اسے دفن کر دیا بھی گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بصری کو کہا کہ عبداللہ جلدی کرو اور مجھے اٹھاؤ۔ عبداللہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا؟ کہ جلدی کرو میری کمر کو سیدھا کرو۔ عبداللہ کہتے جیسے میں نے اس کی کمر کو سیدھا کیا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ کا مجھ پہ سلام ہو۔ عبداللہ بصری پریشان ہو گئے کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، کہ عبداللہ تجھے نظر نہیں آئیں گے، میرے مولا یہاں پر کھڑے ہیں اور مولا کا وعدہ تھا کہ جس کے دل میں حقیقتاً علی کی محبت ہوگی، جب سکرات کا وقت ہوگا علی اپنی زیارت اسے کراتے ہیں اور علی کی زیارت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔